بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیضان رضا پروڈکشن کی رمضان ٹرانسمیشن بہار رمضان۔ ناظرین اکرام، وہ کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ناظرین اکرام، وطن عزیز پاکستان کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کی جو ہے وہ روح اس کی بنیادوں کے اندر موجود ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی مسلمین کا جذبہ اپنے صحابہ کو دیا، انہوں نے آگے تبع تابعین کو اور پھر تبع تابعین کے ذریعے سے علماء اور مشائخ کے ذریعے سے جو ہے ہم تک پہنچا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان جیسے جو ہے خوبصورت ملک کے اندر اس طرح کا جذبہ آج بھی موجود ہے، اور مختلف قسم کی تنظیمیں جو ہیں وہ درد دل رکھتے ہوئے مختلف قسم کی فارمز پر کام کر رہی ہیں۔ اسی طریقے کی ایک فاؤنڈیشن مکرم ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی ہے۔ مکرم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد نواز لک صاحب ہمارے پاس آج موجود ہیں، تو آج ہم ان کی جو ہے وہ فاؤنڈیشن اس حوالے سے معلومات ان سے لیتے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سر آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ماشاءاللہ بہت ساری پاکستان میں تنظیمات چل رہی ہیں، مختلف قسم کے رفاہی کام کر رہی ہیں، آپ بھی اس طرح کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکتیں بھی دے، دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے۔ یہ بتائیں کہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھی جو ہم کام اس طرح اتنا بڑا سیٹ اپ جو شروع کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی کہانی ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے یا بندے کے اپنے اوپر بیتی ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ جو مکرم ویلفیئر فاؤنڈیشن شروع کی ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ ہمارے ذرا ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج کی اس پروگرام میں دعوت دی اور مجھے مکرم ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کی نمائندگی کا شرف حاصل ہوا۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ جو آپ نے سوال کیا کہ اس کے پیچھے کیا واقعہ یا کیا کہانی تھی، جی جی تو میں آپ کو تھوڑی سی اس کی گہرائی میں لے جانا چاہوں گا۔ جی جی بسم اللہ۔ پہلی اس میں چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ میری اپنے گھر میں کچھ تربیت اس طرح تھی۔ سبحان میں جمعرات کو یا ہر چاند کی 11 تاریخ کو اپنی والدہ کو دیکھتا تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پکا کے بچوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور میری جو دادی محترمہ تھیں وہ بھی یہ عمل کرتی تھیں، اور ہمارے ڈیرے سے تھوڑی سی مسجد دور تھی، ہم جمعرات کو وہاں پہ مسجد میں جاتے تھے، وہاں پہ دیا جلایا کرتے تھے۔ اچھا، مسجد میں جا کے چراغ روشن کرنا۔ تو یہ میرے مطلب 4-5 سال سے، میں 4-5 سال کی عمر میں تھا جب میں نے یہ معاملات دیکھنا شروع کیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے والدین کا یہ مشورہ تھا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ علم دین حاصل کرے۔ تو میری خوش قسمتی یہ تھی کہ اللہ کی ذات نے مجھے حضور جل امت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادارہ عطا فرمایا۔ تو میں نے 5ویں کلاس پاس کر کے وہاں پہ داخلہ لیا، اور پھر میں MA کر کے وہاں سے آیا۔ مڈل، میٹرک، FA، BA، MA یہ بھی میں نے وہیں پہ کیا، ادیب عربی، عالم عربی فاضل۔ تو میرا ایک 14 سال کا عرصہ گزرا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف میں، اور اس کی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ الفریڈ ٹاؤن جو اس کی برانچ ہے، ان 2 جگہوں پہ۔ تو میں نے خدمت خلق کے کام کو بڑے قریب سے دیکھا۔ میرے شیخ حضور غریب نواز پیر محمد امین لسنات شاہ صاحب ہمیں یہ بات ارشاد فرماتے کہ میرے دادا جان یعنی حضور ذیل امت کے والد گرامی جب مسلمانوں پہ بڑا مشکل وقت تھا، وہ اپنی دال روٹی مشکل سے پوری کرتے تھے، تو ان کے پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضور ذیل امت کے والد گرامی، وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تمہاری فیس بھی میں دوں گا، تمہارے بچوں کو خرچہ بھی میں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو میری تربیت تعلیمی طور پہ بھی ایک ایسی جگہ پہ ہوئی جہاں پہ میں نے خدمت خلق کو بڑے قریب سے دیکھا، اور حضور ذیل امت رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے یہ فرمان پڑھا۔ فرماتے تھے کہ اپنے متعلق، یعنی وہ آستان ایسا آستان تھا کہ جو لینے والا نہیں دینے والا تھا، تو آپ فرماتے تھے کہ پیر جو ہے نا وہ دست گدا نہیں ہوتا، دست عطا ہوتا ہے، دینے والا۔ تو پھر وہاں پہ میں ان چیزوں کو مشاہدہ کرتا رہا کہ یہ کتنا عظیم کام ہے۔ وہاں پہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے اندر ہی میرے اوپر اس چیز کا انکشاف ہوا کہ بحیرہ شریف کے پلیٹ فارم سے مسلم ہینڈز کا ایک عالمی ادارہ کام کر رہا ہے، پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب۔
تو میں ان کی تنظیم کو قریب سے میں نے پڑھنا شروع کر دیا، دیکھنا شروع کر دیا، تو میں ان کے اعمال سے، ان کی خدمات سے بہت متاثر تھا۔ میری ان سے ملاقات نہیں تھی کیونکہ ہم طالب علم تھے اور وہ بڑے لوگ تھے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری کبھی ان سے ملاقات ہوگی یا وہ میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ تو میں ان کے پروگرام بھی دیکھتا رہتا اور ان کی جو مختلف اشتہارات تھے وہ دیکھتا رہتا، تو میرے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی۔ جب میں وہاں سے فارغ ہوا اور آیا اپنے گھر میں تو میں نے پریکٹیکل لائف کا آغاز کیا، تو میں نے ادارہ بنایا۔ ٹھیک ہے۔ اب جب میں نے ادارہ بنایا تو وہاں پہ میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میرا دوست ادارہ آپ نے مدرسہ بنایا تھا؟ نہیں، میں نے اسکول بنایا تھا۔ اچھا، اسکول بنایا، میں نے اسکول بنایا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اسکول بنانے کا مقصد بھی میرا یہ تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں نے جو بھی کوئی مذہبی یا کوئی تبلیغی یا کوئی فلاحی کام کرنا ہے، سب سے پہلے میرا کوئی اپنا کام ایسا ہو کہ جو میری روزی روٹی پوری کرے، تاکہ میں جو فلاحی کام کروں اس کے اوپر میں بوجھ نہ بنوں۔ یعنی پہلے آپ نے اپنا غم روزگار ختم۔ بالکل، وہ ضروری بہت ضروری تھا، ایسے ہی۔ ورنہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو علماء ہیں یا مطلب اس طرح جو لوگ ریلیٹڈ ہیں، تو ان کا گزارا اسی چیز پہ چلتا رہتا ہے کہ ہر وقت فنڈنگ کرتے رہنا، اور پھر لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کو ہم نے فنڈ دیا تھا یہ کھا گیا، یہ ہو گیا، کیونکہ یہ پتہ نہیں کہاں سے کھاتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ چیز موجود تھی کہ میں نے پہلے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے میری اپنی روزی روٹی چلے، پھر میں ادھر بھی آؤں گا انشاءاللہ۔ جب میں نے ادارہ شروع کیا تو میرا ایک دوست تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ اس کے گھر گیا۔ اچھا۔ اس کی بیوہ کو تسلی دینے یا اس کے بچوں کے ساتھ پیار کرنے، کیونکہ ان کے ساتھ میرا رواج ہے۔ تو میرا چونکہ ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے، جب میں ان کے گھر گیا نا تو زور کی نماز کے بعد گیا، تو میں نے اپنائیت کے عالم میں ان سے کہا کہ مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیں گے، فرینک تھے نا آپ ان کے ساتھ۔ جی جی جی۔ تو اس بیوہ نے مجھے کہا کہ بھائی ہم نے تو کوئی پکائی نہیں تھی صبح سے، سیویاں بچوں کو کسی نے 20 روپے عیدی دی ہے، یہ 2013 کی بات ہے، ان کو کسی نے عیدی دی ہے تو ہم نے اسی سے کچھ تھوڑا سا بنایا ہے، تو بس اور تو کچھ نہیں ہمارے پاس۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ مجھے ایک جھٹکا لگا، میں نے کہا یار عید الاضحیٰ کا دن جب ہر طرف گوشت ہو رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اور یہ یتیم بچے ابھی۔ تو میں گھر آیا، اس وقت میرے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا چھوٹا تھا، ایک جو ہے نا وہ ذرا بڑا سا۔ میں نے اپنی مسز سے کہا، میں نے کہا کہ ہمارے کچن میں کتنا چیزیں خرچ ہوتی ہیں، انہوں نے مجھے ایک لسٹ بنا کے دی، میں نے وہ راشن ان کے گھر دینا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ تو میرے کچھ دوستوں نے دیکھا کہ یہ آٹا وغیرہ خریدتا ہے، تو انہوں نے باقی چیزوں کا تو شاید نہ انکشاف ہوتا، جب کیونکہ آٹا ہمارا گندم وغیرہ گھر کی ہوتی تھی تو نہیں لیتے تھے مل کا آٹا، تو جب وہ انہوں نے دیکھا تو بات کھل گئی، یہ مال ادھر سے دکان سے خرید رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ ٹھیک ہے، بات کھل گئی۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ مسئلہ، انہوں نے کہا جی ہم اس کو مینج کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم 3-4 دوستوں نے پھر مل کے شروع کیا، اور 5 خاندان جو ہے نا ان کا ہم نے اپنے ذمہ لے لیا، جو چلتے چلتے اب 70 تک پہنچ چکے، 70 گھرانوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکتیں دے۔ علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ مکرم ویلفیئر فاؤنڈیشن جو چل رہی ہے، اس کے کتنے پروجیکٹ ہیں؟ کیا یہ صرف گھروں کی کفالت کرنے تک محدود ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ آپ کا ذہن ہے آگے چلانے کا یا کچھ چل رہے ہیں؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں میں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے جب اس کا آغاز ہی کیا تھا نا، جی جی، تو میری سوچ محدود نہیں تھی، اور یہ بھی حضور امت رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا فیضان ہے، کیونکہ آپ اپنے شاہین اپنے جو آپ کے فاضل طلباء ہیں جو وہاں سے فارغ ہوتے ہیں ان کو شاہین کا لقب آپ دیتے ہیں۔ تو جو شاہین ہے، شاہین کے متعلق اقبال نے بھی کہا ہے کہ تیرے سامنے آسماں اور بھی، یعنی تیری پرواز محدود نہیں ہوتی۔ میں نے جب شروع کیا تھا نا تو میری کوئی سوچ محدود نہیں تھی، میں نے اس وقت اس کے 10 پروجیکٹ لکھے تھے کہ ان میں ہم کام کریں گے۔ ان میں سب سے پہلا تھا کفالت کا، جس کو ہم نے نام دیا مکرم کفالت۔ مکرم کفالت، مکرم کفالت میں ہم ایسے خاندانوں کو ہم نے لیا بھی اور لے بھی رہے ہیں کہ جو مستحق زکوٰۃ ہوں، ٹھیک ہے، اور شوالی نہ ہو، گداگر نہ ہو، مانگتے نہ ہو، سفید پوش ہوں، شرابی نشئی ڈاکے چوریاں کرنے والے لوگ نہ ہوں، اور پھر یہ جو حکومتی ادارے ہیں وہ ان کو کوئی فنڈ نہ دیتے ہوں، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ان کو دوڑا کے بساؤ کا تو حکومتیں لوگوں کو تھکا دیتی ہیں، ان کو ملتا کچھ بھی نہیں، تو ہم ان کی پوری تحقیق کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کو اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں، اور ہر مہینے 15 تاریخ کو ٹھیک 3 بجے بغیر کسی تصویر کے، ہم ان کی کوئی تصویریں میڈیا پہ جو ہے نا وہ نہیں کرتے، بناتے بھی نہیں ہیں، ان لوگوں کو فکس ٹائم پہ 3 بجے انہوں نے پہنچ جانا ہے، 1 من راشن ایک بندے کو ہم نے دے دینا ہے، ٹھیک ہے، 20 کلو آٹا اور 20 کلو کریانہ، بڑی عزت نفس کے ساتھ
اور پھر ان لوگوں کو ہم جب شامل کرتے ہیں نا تو مقامی جو لوگ ہیں اچھے لوگوں سے ہم تصدیق بھی کرتے ہیں، 2 بندے ان کے تصدیق کو نندہ ہوتے ہیں تاکہ وہاں پر بھی ہمیں یہ ایک نظام شفاف رہے، جی ہاں شفاف رہے، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جہاں پہ اچھائی ہوتی ہے وہاں پہ برائی بھی آ جاتی ہے، لوگ ہمیں مس یوز نہ کریں۔ تو یہ مکرم کفالت کا جو پروگرام ہے اس میں 40 کلو راشن ہے ایک خاندان کے لیے، اور یہ جو 4 افراد پہ مشتمل خاندان ہے ان کے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمیں کم نہیں کرنا پڑا، ایک خاندان سے شروع کیا تو دن بدن اس میں کچھ بہتری آئی الحمدللہ۔ اس کے علاوہ آپ کا پروجیکٹ ایک چل رہا ہے جو میرے تک معلومات پہنچی ہے، مکرم میرے بچے۔ جی ایک تو یہ نام بھی بڑا تھوڑا سا عجیب سا لگا ہے، ہمارے ناظرین کو بھی لگے گا، تو اس میں کیا مطلب کہ آپ کا پروجیکٹ، اس میں کیا آپ کرتے کیا ہیں؟ اس میں مکرم میرے بچے، بنیادی طور پہ جو لفظ مکرم ہے، مکرم کا معنی عزت والا، عزت والا، میرے بچے میرے بیٹے، یعنی میری اولاد عزت والی اولاد۔ اب اس سے مراد کون سی اولاد ہے؟ اس سے مراد وہ اولاد ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ سے محروم ہے، یتیم بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مراد وہ اولاد ہے کہ جو اولاد ماں باپ تو اس کے ہیں لیکن وہ ان کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اب پرائیویٹ سکول ان کی فیسز ہیں، ٹیوشن وغیرہ، ٹرانسپورٹ، سارے اخراجات، تو ہم نے جن خاندانوں کو کفالت دے رہے ہیں ان خاندانوں کے بچوں کو بھی لیا، اور بھی جو ایسے خاندان تھے ان کے بچوں کو لیا جن کی آمدن 15,000 روپے سے کم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کی باقاعدہ تصدیق کی کفالت کی طرح، ہم ان بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک ادارہ بنایا، اللہ کی توفیق سے ہمارے ایک عزیز ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمارے کام کو قریب سے دیکھا تو مجھے کہا کہ میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی کوئی رائے دیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ ایک ادارہ بنا کے دیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مجھے جو ہے نا اس کے لیے رقم فنڈز مہیا کی، الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر 60 لاکھ روپے تقریباً خرچ کیے، 60 لاکھ روپے جی۔ تو ہم نے اس ادارے کو جو ہے نا وہ بنایا، بنانے کے بعد پھر اس میں اب تقریباً 200 سے زائد بچے جو ہیں وہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے کتاب کاپی شارپنر ربڑ کا بھی کوئی خرچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ فیس وغیرہ بھی نہیں ہے، کچھ کوئی فیس نہیں ہے، مکمل طور پہ فری پڑھ رہے ہیں، اور بڑے انٹرنیشنل لیول کا سلیبس پڑھ رہے ہیں، انتہائی کوالیفائڈ سٹاف کے پاس پڑھ رہے ہیں، انتہائی بہترین عمارت میں پڑھ رہے ہیں، یعنی جب اس عمارت میں آتے ہیں نا تو ان کا احساس کمتری ختم ہو جاتا ہے کہ ہم غریب بچے ہیں یا ہم یتیم بچے ہیں۔ تو یہ مکرم میرے بچے اصل یہ ہے کہ وہ بچے کہ جو بیچارے اچھی تعلیم کا خواب دیکھ رہے ہیں، ہمارے وہ بچے بھی اچھی تعلیم لینے والے ہیں اور عزت والے ہیں، اور وہ ہمارے بچے ہیں۔ دوسرا ہمارا یہ پروجیکٹ ہے۔ جی جی ماشاءاللہ، میں نے آپ کے نام جو پڑھے ہیں سارے، اس کے اندر نا سب سارے ان کے ساتھ مکرم کا لفظ تھا، آپ کے اسکول اور کالجز کے باہر بھی مطلب وہ جو بورڈ بنے ہوئے اس پر بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک آپ کا اسکول نظر محمد میموریل کے حوالے سے ہے، تو یہ مکرم کو چھوڑ کر نظر محمد، اس میں کیا مطلب کہ آپ نے وہ نام ایک الگ سے کیوں رکھا ہے؟ اس کی کیا مطلب کہ حکمت تھی؟ یہ بہت آپ کا جو ہے نا وہ خوبصورت سوال ہے اور بڑا ایک ٹیکنیکل سوال ہے کہ آپ باقی سارے دیکھیں نا مکرم نام سے چل رہے ہیں، اور ایک ڈفرنٹ سا ایک جو ادارہ ہے وہ ہم نے الگ نام سے بنایا۔ جی جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے کام کرنے میں سیرت رسول عربی سب سے بڑا اسوہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کے ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں، میں ان کے اصال ثواب کے لیے کیا کروں؟ حضور نے فرمایا تم ایک کنواں کھدوا دو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کنواں کھدوایا تو حضور نے اس کنویں کا نام بیر ام سعد رکھا۔ ٹھیک ہے، آج تک بھی اس کا نام یہی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری پھر چیز یہ، جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ جناب پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب مدد اللہ علی، ان کی تنظیم مسلم ہینڈز پوری ورلڈ میں کام کر رہی ہے، میرے لیے وہ رول ماڈل ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے لیے وہ ایک صاحبان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ان کی پالیسی کو زمانہ طالب علم میں بڑے قریب سے پڑھتا تھا، تو وہ ایک اشتہار دیتے تھے کہ اگر آپ اپنے علاقے میں کوئی اپنے نام سے شمع روشن کرنا چاہیں تو مسلم ہینڈز آپ کو بنا کر دے گی اور آپ کے پیاروں کے نام پہ وہ ادارہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جس وقت مکرم میرے بچے کا یہ اصل میں یہ پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ عزیز میرے پاس آئے تو ان کے والد محترم کا نام تھا نظر محمد، تو میں نے ہی اس ادارے کا نام نظر محمد میموریل اسکول رکھا۔ ان کے والد دنیا سے پردہ کر گئے تھے، ٹھیک ہے، انہیں بھی بڑا عجیب لگا، وہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اپنی طرف کھینچتے ہیں، اپنے نام کی طرف کھینچتے ہیں کہ جی اور آپ یہ کیوں نام رکھ رہے ہیں؟ ان کا اپنا ذہن بھی یہ تھا کہ ہم اس کا کوئی انگریزی نام رکھیں گے
تو اس نام کو بہرحال ان کے بھی ذہن میں یہ نہیں تھی چیز. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میں اس لیے اس ادارے کا یہ نام رکھ رہا ہوں کہ آپ کو دیکھ کے جتنے صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے بزرگوں کے نام پہ, اپنے نام پہ, اپنے بھائیوں کے نام پہ وہ ادارے بنائیں. ٹھیک ہے. یعنی میری خواہش یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ثواب بھی ساتھ ہوتا رہے. ہاں جی, میری خواہش یہ نہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہی لگیں, میری خواہش یہ ہے کہ لوگ ڈلیور کریں. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. لوگ جو ہے نا وہ ڈلیور کریں. تو میں ایک جو ہے نا وہ یہ سوچ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایمبولینس چلانا چاہتے ہیں, بے شک مکرم فاؤنڈیشن کو لے کے دیں, لیکن ہم آپ کے والد کے نام پہ چلائیں گے. ایمبولینس کا کوئی پروجیکٹ ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ ہے. پہلے چل رہا ہے؟ چل رہا ہے. اس حوالے سے بھی بتائیے گا. میں بتاتا ہوں آپ کو. جی. اسی طرح باقی جو پروجیکٹ ہیں اگر کوئی لوگ اپنے بزرگوں کے نام سے کرنا چاہے ہم ان کو مینج کر کے دیں گے, ہماری ٹیم مینج کر کے دے گی, وہ ان کے نام پہ چلائیں, قوم کو ڈلیور تو ہو. ٹھیک ہے. باقی جو آپ نے کوشچن کیا مکرم ایمبولینس کا, الحمدللہ یہ ہمارا منصوبہ ہے کیونکہ ہم اس کو چلا رہے ہیں الحمدللہ. پہلے چل رہے ہیں. تقریباً 250 کے قریب جو مریض ہیں نا ان کو ہم یہ سروس پہنچا چکے ہیں ماشاءاللہ. اور جس شخص کو بھی ایمبولینس کی ضرورت ہو وہ ہمیں کال کرے, اس کے لیے ایک الگ نمبر ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم نے لوگوں کو دیا ہوا ہے 0303 525216. ایک بار نمبر اور دوہرا دیں ہماری ناظرین کو بھی تاکہ پتہ چل جائے. جی 0303 525216. یہ ہمارے ایمبولینس کا نمبر ہے. جس شخص کو چاہیے ہو مریض کو, وہ پاکستان میں کہیں پر بھی اسے لے جا سکتا ہے. سبحان. تو یہ بھی ہمیں ایک شخص نے عطیہ کی, ہم نے پیچھے ان کا نام لکھا ہے. حالانکہ مجھے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نام لکھتے ہیں, میں کہتا ہوں میں اس لیے ہی لکھتا ہوں کہ جو لوگ ہیں ترغیب ملے. جی سبحان اللہ, ترغیب ملے. تو ایمبولینس کی سروس الحمدللہ ہماری بڑی اچھی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے. اور میں لوگوں سے آپ کے پروگرام کے حوالے سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہمیں اب ایک ایئر کنڈیشن ایمبولینس کی ضرورت ہے. یعنی ایک ایسی ایمبولینس ہو کہ جس میں مریض جو ہے نا وہ لیٹے تو اس کے لیے اے سی چل جائے. پہلے جو ہمارے پاس ہے اس میں اے سی نہیں ہے. تو اگر کچھ ہمارے ساتھ تعاون ہو جائے تو ہمیں ایک اے سی ایئر کنڈیشن جو ایمبولینس ہے وہ دستیاب ہو جائے تاکہ اس میں مریض آرام کے ساتھ لیٹے, آرام کے ساتھ جائے اور پرسکون. سروس تو یہ بھی ہے ہی, لیکن اس میں چونکہ اے سی نہیں ہے تو اتنی وہ آرام دہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہے مکرم روشنی, اس حوالے سے بتائیے گا ذرا. مکرم روشنی کا جو پروگرام ہے اس کے لفظ سے ہی ظاہر ہوتا ہے روشنی مین کے یہ روشنی دے رہا ہے. کیا چراغاں کر رہے ہیں؟ چراغاں کر رہے ہیں. یہ چراغاں کیا ہے؟ یہ دین کی تعلیم اور دین کی تبلیغ کا چراغاں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں اب دیکھیں یہ جو موبائل ہے یہ ہر گھر میں ہر شخص کی جیب میں ہے اور ہم لوگ اس ڈبی کے قیدی ہو گئے. ایسے تو اس ہمیشہ جو چیزیں ہیں نا ان کا پازیٹیو یوز جس وقت ہم چھوڑتے ہیں نا تو پھر نیگیٹو یوز آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو صلحاء یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کرنے والے کام کرو, اگر کرنے والے کام نہیں کرو گے تو نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. تو ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, اس پہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں, ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, یعنی وقت بھی برباد کر رہے ہیں, پیسہ بھی برباد کر رہے ہیں, کچھ سیکھتے بھی نہیں ہیں. تو ہم نے ایک کام یہ کیا کہ ہم ہر ہفتے میں ایک جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق ایک ہم کتابچہ تیار کرتے ہیں لٹریچر کا, جس میں اسلام کی مختلف تعلیمات تبلیغ کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ہم اس کو 9-10 صفحوں پہ لکھ کے اس کی فائل بنا کے تو ہم موبائل پہ واٹس ایپ گروپس میں دوستوں کو شیئر کر دیتے ہیں. جو فیس بک ہوتی ہے اس کے اوپر ہم JPG میں دے دیتے ہیں کہ لوگ وہاں سے پڑھ لیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو میری گفتگو ہوتی ہے اس کے لیے ہماری ایک ٹیم ہے, ہم اس کو پکچرائز کرتے ہیں. پھر اس میں سے جو وقت کی ضرورت کے مطابق اہم اہم چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو جو ہے نا وہ نکال کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہماری جو فاؤنڈیشن یہ کام کرتی ہے کہ ضرورت کے مطابق حالات حاضرہ کے مطابق لوگوں کو دینی مذہبی رہنمائی دینا. ہمارے اس پروجیکٹ کا نام مکرم روشنی ہے. اس میں اب کم و بیش ہمارے پاس جو ہے وہ 4000 کے نزدیک افراد ہیں. تقریباً 4000 افراد ہمارے رجسٹرڈ ممبرز ہیں جن کو ہم جو ہے وہ ہر ہفتے وہ مقالہ پیش کرتے ہیں اور وہ اپنے موبائل کے اوپر اس کو پڑھتے ہیں. میرے لیے تو بڑی یہ خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں بھی اور بیرون پاکستان بھی ہمارے کئی خطباء کی علماء اسی مقالے کو جمعے کا خطبہ بناتے ہیں. یعنی جمعہ کے خطبہ میں جو ہے نا وہ اس کو بیان کرتے ہیں. عوام الناس بھی فائدہ اٹھاتی ہے اور علماء بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کا ان کو فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ انہیں
زیادہ کتابیں خریدنی نہیں پڑتی، محنت نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ مصروف ہے ہر شخص. تو ہماری ٹیم یہ چیزیں مینج کرتی ہے، تو ہم ان کو ان کی موبائل اسکرین پہ دے دیتے ہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو بیان کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ جی، بڑی بات ہے. یہ تو علماء کی خدمت بھی ہے، ساتھ ساتھ عوام کی بھی اس کے اندر خدمت. ماشاءاللہ. مکرم سہارا بھی ایک آپ کا پروجیکٹ ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. ہاں جی، یہ جو مکرم سہارا ہے، سہارا مین سہارا دینا، آسرا بننا. تو سہارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے علاقوں میں کئی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق بھی ہیں اور بیچارے معذور بھی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی دیکھیں ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، چلنے پھرنے سے محروم ہو گیا، اب جمع پونجی ساری خرچ ہو گئی، اب وہ کام کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہے. اس بیچارے کو ایک دوہری اذیت ہے کہ میں اب تو اگر کرنا چاہوں بھی تو کر نہیں سکتا، وہ سفر بھی نہیں کر سکتا، چل پھر بھی نہیں سکتا. تو ہم نے ایسے لوگوں کو اپنے علاقے سے تلاش کیا اور ان لوگوں کے لیے ہم نے ویل چیئر کا انتظام کیا. اچھا، ویل چیئر الحمدللہ ہر مہینے ایک مستحق زکوٰۃ معذور شخص کو ویل چیئر پیش کی جاتی ہے. اس کی باقاعدہ تحقیق ہوتی ہے تاکہ وہ کم از کم جو ہے نا جو تھوڑی بہت ٹریول ہے وہ کر لے. کیونکہ 10-11 ہزار روپے کی ویل چیئر ہوتی ہے، تو جو غریب بندہ ہے نا وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر میں 10-11 ہزار روپیہ اس پہ لگانا ہے، اس سے میں بجلی کا بل دے لوں گا یا بچوں کی دال روٹی چلا لوں گا، تو وہ ادھر بیچارے شرکت ہی نہیں کرتے. اس کے اوپر نا میں آپ کو بڑا ایک حسین واقعہ سناؤں گا جو ہمارا پہلا تجربہ تھا. ہم نے پہلی ویل چیئر ایک گوجرا کے ساتھ جگہ کھائی وہاں پہ دی، تو وہ بندہ حرکت سے محروم تھا. جب ہم اس کے گھر ویل چیئر دینے گئے تو اس کے بچوں نے بڑے خوشی کے ساتھ نا اس کو جب ہم نے ویل چیئر پہ بٹھایا تو بچوں نے ایک جملہ بولا. وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اب جو ہمارے ابو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھیلیں گے. واہ 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 واہ، سبحان. تو نصیر صاحب آپ اس وقت جو خوشی کا ایک آپ مطلب ہے نا یہ لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے. کھیلنا اس غریب نے کیا تھا، اتنا ہی ہے کہ چلو یہاں سے چلے گا. تو پہلے وہ بچے چونکہ اس کے چھوٹے تھے، پہلے وہ بیچارہ چارپائی بھی پڑا رہتا ہے، آپ چلو حرکت تو کرے گا نا، سین میں جائے گا، کمرے میں دوسرے میں چلا جائے گا، کوئی بھی معاملہ. تو وہ بچوں نے سمجھا کہ شاید یہ نا کوئی بڑی بڑا ہمیں تحفہ مل گیا. انہوں نے کہا اب ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے. علامہ صاحب ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو ہم خرید سکتے ہیں. بالکل ایسی. ماشاءاللہ جی. ایک اور پروجیکٹ آپ کا مکرم دستکاری ہے، اس کا بھی ہمارے ناظرین کو ذرا تعارف کروا دیں. دستکار پھر جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ سے کام کرنے کے والے سے، یہ جن خاندانوں کو ہم کفالت پیش کرتے ہیں ان میں کئی ایسی خواتین تھیں کہ جو ہم نے دیکھا کہ بیوہ ہو چکی ہیں لیکن ہیں ابھی جوان، یعنی ان کی سیکھنے کی عمر ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسی بچیاں ہیں ہماری سوسائٹی میں کیونکہ ہمارے لوگ بچیوں کی تعلیم پہ خرچ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی بچی نے اگلے گھر چلے جانا ہے، ابھی جہالت یہ قائم ہے. تو ہمارے پاس کئی ایسی بچیوں کے کیس تھے، 2 جماعتیں پڑھی چھوڑ دیا، 4 پڑھی چھوڑ دیا. یعنی جب باپ بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں بچی کو چھڑوا دیتے ہیں. امی بیمار ہوئی تو بچی کو اسکول سے چھڑوا دیں. گھر میں کوئی ضروری کوئی تھوڑا سا معاشی طور پہ جو ہے نا وہ پہلی جو برگ گرتی ہے وہ بچی پہ گرتی ہے، جی اس کو رہنے دیں. تو میرے پاس کئی کیس آئے ایسے کہ بچیاں ہیں جوان ہو گئی ہیں، پڑھی کوئی نہیں. اب آپ دیکھیں اس سوسائٹی میں جس بچی کے پاس تعلیم نہیں ہے پھر وہ غریب خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وہ اس کا رشتہ کون لے گا؟ ایسے ہی آگے اسے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو غریب بچیاں ہیں ان کے پاس جب تعلیم نہیں ہے تو ان کا رشتہ کوئی نہیں لیتا، تو وہ بھی دوہری اذیت سے گزرتی ہیں. ایک غربت، دوسری محرومی، اور تیسری ساتھ یہ چیز ہوتی ہے کہ اب ان کو کوئی اپنانے کو بھی تیار نہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ ہم ایسی بچیوں کو اختیار کریں اور ان کو جو ہے نا وہ دستکاری یعنی سلائی کڑھائی سکھائیں. جس وقت وہ صحیح بہترین ٹیلر ماسٹر بن جائیں گی تو ان کی شادی جہاں پر بھی ہو وہ عمدہ بہترین ڈیزائنوں میں کپڑے سیئیں گی، ان کا اچھا نظام چل جائے گا. تو اس کے لیے ہم نے مکرم دستکار کے نام سے ادارہ شروع کیا. اس میں ہم نے 12 مشینیں لگائیں. یہ فنکشنل ہو چکا ہے اور اس میں ہماری بچیاں سیکھ رہی ہیں. اور اس میں بڑی یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ان بچیوں نے اس عید الفطر پہ تقریباً 300 مستحق زکوٰۃ بچوں کے کپڑے سلائی کیے جو ہم عید کے موقع پہ ان بچوں کو گفٹ کریں گے. اسی کو کہتے ہیں دیے سے دیا جلانا. اب پہلے وہی بچیاں تھیں جو خود محرومی کا شکار تھیں، اب وہی بچیاں جو یوں سمجھیں کہ ان کے پاس سکل آئی ہے. تو ہمیں کچھ کپڑے جو ہے نا وہ لوگوں نے دیے کہ آپ یہ سلائی کر لیں. میں مختلف اب سے ملا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے تو ہمیں کافی کپڑے مل گئے. تو ہم نے مختلف بٹھوں سے، یہ جو بٹھا خشت ہوتے ہیں اینٹوں والے بٹھے، وہاں سے لوگوں کے بچے لیے اور لیے 300 بچے کا ڈیٹا آ گیا.
ہم نے ان کے لیے کپڑے سلائی کیے ہیں, 2-3 دنوں میں ان کی تقسیم جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی. ماشاءاللہ جی, بڑی بات ہے یہ, بہت بڑی سعادت. اور پھر وہ بچیاں جب سیکھ جائیں گی تو معاشرے کی باعزت شہری بن جائیں گی. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے جی. اس کے علاوہ آپ کے پروجیکٹ جو ہیں مکرم حلال روزگار یا مکرم صاحبان, اس کے والے سے بھی ناظرین کو تعارف ذرا. جو مکرم حلال روزگار ہے وہ اصل میں اس کا منصوبہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے کئی نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ڈگری ہوتی ہے, اسکل ہوتی ہے, لیکن وہ کوئی دکان کوئی بزنس کر نہیں سکتے, پیسہ نہیں ان کے پاس. تو ابھی ہم نے اس کو شروع تو نہیں کیا, لیکن میرا ایک خواب یہ ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے گا. آپ کے ذہن میں ہے؟ ہاں ذہن میں ہے, ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو بیچارہ کام کرنا چاہے لیکن اس کے پاس وسائل نہ ہو, تو ہم اس کو 50,000 سے لے کے 5 لاکھ تک تقریباً قرض حسنہ دے دیں کہ وہ قسطوں میں واپس کر دے, تاکہ وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں زکوٰۃ دینے والا. اسی طرح جو دوسرا آپ نے پوچھا صاحبان کا, صاحبان یہ ہے کہ ہماری یہ بچیاں جو محروم ہو جاتی ہیں, شادیوں کے محلے میں پیسے نہیں ہیں, جہیز کا سامان نہیں ہے, کوئی مطلب اپنانے کو تیار نہیں ہوتا, تو ہم ایسی بچیوں کا بھی ڈیٹا کلیکٹ کریں اور ان کو جو ضروری سامان ہے جہیز کا, جو مطلب ضرورت کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم خرید کر دیں تاکہ وہ والدین کے اوپر بوجھ نہ بنے, ان کے والدین کے لیے آسانی ہو جائے. واہ جی واہ, ماشاءاللہ. علامہ صاحب یہ بڑے خوبصورت پروجیکٹ آپ کے سارے ہی چل رہے ہیں. اچھا یہ دو جو ہے مکرم حلال روزگار اور مکرم صاحبان, یہ ابھی فنکشنل ابھی نہیں ہوئے. آپ کے ذہن میں اس کا پروجیکٹ انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, آپ کا کوئی ایسا سبب بن جائے کہ یہ بھی آپ کے جو ہے وہ جو ہے جلد از جلد شروع ہو جائے. علامہ صاحب یہ جن گھروں کی آپ کفالت کر رہے ہیں, ظاہر راشن بھی آپ پہنچا دیتے ہیں, تعلیم کے حوالے سے بھی, لیکن ہمارے معاشرے کی ایک بیسک ضرورت ہوتی ہے کہ ہم بیمار بھی پڑتے ہیں, بیماریاں آفات یہ ساری بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کوئی ہاسپٹل کے حوالے سے, میڈیکل کے حوالے سے بھی کوئی کام ذہن میں رکھ لیں, اگر پہلے ہے تو اس کا تعارف کروا دے, اگر نہیں تو اس کو بھی. نہیں بالکل ہے, اس حوالے سے مطلب ایک تو ایمبولینس ہے, اس کا تعلق بھی میڈیکل سے ہے, ویل چیئر ہے, اس کا تعلق بھی میڈیکل کے ساتھ ہے. پھر ہمیں جگہ کی تلاش ہے, جو ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ. اتنے پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں لیکن ہمارے پاس اپنی ذاتی جگہ نہیں ہے. اب دیکھیں آپ جتنا بھی کام جو ہے وہ کرائے کی جگہ میں کر لیں, وہ مشکل ہو جاتا ہے. اس کو مطلب کافی آپ کی رقوم جو ہے وہ کرائے کی مد میں بھی خرچ ہو جاتی ہیں. تو ایک تو ہمیں یہ تلاش ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہماری زندگی میں آئے کہ جو ہمیں مناسب جو ہے نا وہ جگہ عطیہ کرے, تاکہ ہم اس جگہ پہ اپنے ان سارے پروجیکٹس کو شفٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارا ہاسپٹل بنانے کا بھی ارادہ, ہاں وہاں پہ وہی میں کہنے لگا, ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مکرم ہاسپٹل بنائیں. ٹھیک ہے. جو لوگوں کو سستے داموں یا مفت میں جیسے اللہ کی توفیق ہو وہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ علاج وہ پیش کر سکیں. تو وہ ہمارے اغراض و مقاصد میں لکھا ہوا ہے اسپتال کا. انشاءاللہ ہمیں وہ بنائیں گے, اور اگر اس منزل تک ہمیں زیرو سے چلاتے چلاتے پروردگار یہاں تک لے آئے تو انشاءاللہ ہمیں جگہ بھی ملے گی, اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسا مرد مجاہد بھی ہمارے حصے میں آئے گا کہ جو ہمیں جگہ دے گا, اور پھر اللہ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم ان ساری چیزوں کے الگ الگ دفاتر قائم کریں, اور وہاں پہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ مینج ہو جائیں, لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے, زیادہ سے زیادہ سہولتیں ہو جائیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ جو پروجیکٹ ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں, اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کے لیے کوئی اسباب پیدا کر دے تاکہ یہ بھی جلد از جلد شروع ہو جائیں اور لوگوں کی جو ہے اس ذریعے سے بھی ہیلپ ہو. علامہ صاحب ایک بڑی میرے ذہن میں ایک سوال کھٹک رہا ہے, جیسے ہمارے مختلف قسم کے جب ایک چیز 1 نمبر ہوتی ہے نا مارکیٹ میں, تو اس کا 2 نمبر بھی جلدی آ جاتا ہے. تو ہماری مارکیٹ میں 2 نمبر بھی چیزیں کافی ساری چل رہی ہیں. اس حوالے سے اس میں عوام کا بھی قصور نہیں ہے, ان 2 نمبروں کا قصور ہے جو 1 نمبر کو چلنے نہیں دیتے ہیں. اس کی میں اشارہ کروں گا کہ فنڈز آپ بھی کلیکٹ کرتے ہیں, ظاہر ہے لوگ عطیہ دیتے ہیں آپ کو, کچھ 2 نمبر لوگ بھی ہیں وہ بھی کلیکٹ کرتے ہیں. 2 نمبر سے مراد جو بالکل خرچ ہی نہیں کرتے, صرف اپنی تجوریاں بھرتے رہتے ہیں, یا وہ دکھاتے کچھ ہیں لیکن لگاتے نہیں ہیں. ایسے لوگ بھی یقیناً ہیں, موجود ہیں, انسان دشمن بلکہ میں تو انہیں کہوں گا. تو ان کو دیکھ کے کہیں آپ پر بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ یہ بھی وہی آگے ہمارے پاس, مطلب کس طرح کا بھی نظام ہوتا ہوگا. تو فنڈنگ کے حوالے سے آپ پر آوازیں بھی کسی جاتی ہوں گی. یہ بھی کہا جو ہمارے پاس عموماً ہوتا ہے کہ یہ جی خود وہ مجھے بڑی اچھی ایک بات یاد رہی, کہ ہمارے پاس ملک بال میں ایک بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے, وہ بھی ایک مدرسے کا فنڈ لینے کے لیے, حالانکہ وہ خود کروڑ پتی ہیں, تو وہ قاری صاحب کے ساتھ نا فنڈ لینے کے لیے ایک دکان پر چلے گئے. تو انہوں نے مطلب نا اس دکاندار نے انہیں نا کہا, ان کا عہدے کا بھی خیال نہیں کیا نا, بڑی ماشاءاللہ خود ایک پرسنالٹی شخصیت ہے. انہوں نے کہا بھئی آپ مدرسے کے لیے, مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے, اس کے لیے کچھ چندہ دے دیں. تو اس دکاندار نے 10 روپے نکال کے دے کر کہا کہ یہ 2010 کی بات ہے,
10 रुपए निकाल कर दे दिए और कहा कि इसमें से जो है ना पंजाबी में उन्होंने कहा इहदे चो अद्धे तुसी आप खाने ते अद्धे तुसी मदरसे ते लाने। अब देखें वो खुद एक शख्सियत है, जैसे आप भी माशाल्लाह एक शख्सियत है, आलिम दीन है, आपकी अपनी एक रिस्पेक्ट है। तो उन्होंने मतलब ना बाहर गए 10 रुपए उससे ले लिए, बड़ा हौसला उनका। मैं तो कहता हूँ, मैं अक्सर जगह पर ये वाकया भी बताता हूँ, आपके भी हौसले के लिए वाकया कोट कर रहा हूँ। उन्होंने बाहर जाके ना 10 रुपए का चेंज लिया, ठिप्पे चलते थे उस, अब तो ठिप्पे थोड़े से मादूम से होते जा रहे। तो उन्होंने 2 ठिप्पे लिए, एक उन्होंने पास रख लिए 5 रुपए, और 5 रुपए से वापस जाके दुकानदार को दिए और कहा कि ये जो हमने खाने थे ना वो मैं आपको वापस दे देता हूँ, ये जो आपने 5 दिए ना, जो आपने कहा कि आधे इन्होंने लगाने मदरसे पे, ये आपके आधे जो है वो मदरसे में लग जाएंगे। तो इस तरह का भी अक्सर जगह पर आपको होता होगा, तो वहां पर क्या आपको फील होता है, क्या ऐसा होता है आपके साथ, मुश्किलात ऐसी होती होंगी यकीनन? देखिए, मैं समझता हूँ कि अल्लाह की जात जितना बड़ा किसी शख्स से काम लेना चाहता है ना, उसे उतना ही वो मुश्किलात से आजमाइशें उस पर आती हैं, ऐसे ही। तो ये बिल्कुल होता है हमारे साथ, लेकिन मैं स्टेप टू स्टेप आपके ना सारे जो आपने बातें फरमाई हैं इनका जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये चीज है कि जहां पे रोशनी है वहीं पे अंधेरा है। हर चीज अपनी जिद के साथ पहचानी जाती है। यानी अगर अंधेरा ना होता तो रोशनी को कोई ना मानता। अगर गलत लोग नहीं होंगे तो जो सही लोग हैं उनकी पहचान ही नहीं होगी। तो बिल्कुल हमारे साथ ये हुआ, शुरू में तो बहुत ज्यादा था, ठीक है, हाँ, स्टार्ट जरा मुश्किल होता है, इसलिए ज्यादा था कि हम लोगों को कहते थे कि हमने ये करना है। जी। लोग कहते थे यार कमाल होगी है कि नजर तो आता कोई नहीं, मतलब क्या करेंगे ये। मतलब मैं अपनी बात करता हूँ ना कि मेरा कोई इतना बड़ा रोजगार भी नहीं था, एक स्कूल जैसे एक मतलब स्कूल था, और वो भी इब्तदाई दिनों में था, तो इब्तदा में बिजनेस जो है उसके लिए मुश्किल होती है। फिर ये कि मैं एक मस्जिद में खुतबा जुमा देता था, उसकी मुझे थोड़ी बहुत जो तनख्वाह मिलती थी। तो लोग कहते थे कि यार जो बंदा खुद अपनी रोजी रोटी से तंग है वो दूसरों को क्या देगा। ठीक है, मेरे पास अपना मोटरसाइकिल भी नहीं था, साइकिल थी। तो जब मैं लोगों को बात करता हूँ वो कहता है अच्छा यार जिस बंदे के पास अपने लिए मोटरसाइकिल नहीं है क्या वो लोगों के लिए एम्बुलेंस से चलाएगा? अल्लाह अकबर। नहीं, कुछ ऐसे भी कहते होंगे ना दिल में, या आपकी पीठ पीछे कहते होंगे भाई इसने पहले तो अपना मोटरसाइकिल लेना है ना। चलो वो एक अलग इशू है, कहते थे, मैंने तो नहीं सुना, पीछे से करते होंगे। तो ये चीजें मतलब उनके लिए मानने के लिए वाकई मुश्किल थी कि जो बंदा खुद इन हालात में है वो दूसरों के लिए गाड़ियां चलाएगा, कैसे करेगा। जी। ठीक है, और ये जो कहता है कि मैं इतने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाऊंगा या इससे बच्चों के लिए इदारे कायम करूंगा, तो जिसकी अपनी हालत इतनी पतली है, यानी दिखाने को कुछ नहीं था। तो हमने उन चीजों को बड़े ध्यान से सुना, और मेरे सामने जिस तरह मैंने पहले कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी कि जिस वक्त अपने भी खाना खाते हैं और मूंछों को ताव दे के चले जाते हैं कि जी ये बात कोई नहीं। जब पहली दावत हुजूर ने अपनी फैमिली को दी तो उन्होंने उनमें से हजरत अली उठे। जी। उन्होंने कहा कि जी ठीक है। जी। तो मेरे लिए एक फख्र की बात यह थी कि मैंने सबसे पहला मशवरा अपनी मिसेज से किया। तो मैंने कहा मैंने ये करना चाहता हूँ, तो मेरी ढारस बन गई। उसने कहा जी मैं आपके साथ हूँ इस काम में, वाह जी, मैं कभी शिकवा नहीं करूंगी। तो मैं दिलेर हो गया कि इंशाल्लाह होगा। पहला तो मुझे घर से ये जो है ना वो मिल गया, एक सपोर्टर मिल गया। फिर जब हम फील्ड में आए तो दिखाने को कुछ नहीं था, लेकिन जज्बा था, लगे रहे। तनकीद बड़ी हुई, कोई मतलब है आप ना अब भी होती है, अब भी होती बड़ी हुई, लेकिन चूंकि मुझे पता था मैंने करना है और मुझे ये भी यकीन था मैंने कर लेना है। माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या एक मुझे ये था कि मैंने करना है, दूसरा मुझे ये भी यकीन था कि इंशाल्लाह मैंने कर लेना है। तो एक घर से जो कफालत शुरू हुई, मेरा ख्वाब ये था कि अपने इलाके में सिर्फ हम जो है ना वो 20-25 लोगों तक जाएं कि ये बड़े हैं। अल्लाह ने काम लेना था, हम 70 तक चले गए और बहुत जल्द हम इंशाल्लाह 100 तक चले जाएंगे। माशाअल्लाह। वही एम्बुलेंस की हम बात करते थे जी, अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी, हमने एम्बुलेंस भी चला दी। हम मुकर्रम मेरे बच्चे प्रोजेक्ट की बात करते थे, अल्लाह ने तौफीक दे दी, अल्लाह ने बंदे दे दिए, हमने वो इदारा भी चला दिया। हम दस्तकारी स्कूल की बात करते थे, अल्लाह ने हमें तौफीक दे दी, अल्लाह ने वसाइल दे दिए, अल्लाह ने बंदे दे दिए। अल्लाह को हमारी अदा पसंद आ गई, हमारी कोई काबिलियत, मैं बिल्कुल नहीं कहता मैंने बड़ी मेहनत की है, नहीं। मुझे अगर आप मुझसे पूछे ना एक लफ्ज में, तो मैं यही कहूंगा कि बखुदा ये अल्लाह का करम है, मेरे असातिज़ा की नजर है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, वरना जाती तौर पे मुझ में कोई भी ऐसा फन नहीं है कि मैं इसको कर सकता। तो दस्तकारी स्कूल भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, ठीक है। इसी तरह व्हील चेयर का निजाम था, व्हील चेयर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होगी। तो बाकी जो अस्पताल और बाकी जो चीजें हैं, मुझे इंशाल्लाह 100% यकीन है, जितना मुझे ये यकीन है ना कि मोहम्मद नवाज मेरा नाम है,
اتنا ہی مجھے یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ میرے اللہ نے مجھے موقع دینا اور میں نے یہ کرنا ہے. سبحان اللہ, انشاءاللہ. سبحان اللہ. کیا یقین ہے آپ کا. اور میں اس آپ کے پروگرام کے حوالے سے دوستوں کے سامنے میں اپیل بھی کروں گا کہ وہ ہمارے کام کو قریب سے آ کے دیکھیں, ٹھیک ہے, چیک کریں, اور اس کے بعد اگر ہمارا کام ٹھیک ہو تو جو ہماری ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے میں ہماری مدد کریں. ہمیں جگہ کی ضرورت ہے, فنڈز کی ضرورت ہے, ٹیم کی ضرورت ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عطیات سے ہی ہوں گی. ٹھیک ہے, پہلے ہمارے کام کو, ہماری سروس کو, ہماری کمٹمنٹ کو بڑے قریب سے دیکھیں. اگر ہم صحیح معیار پہ پورے اترتے ہوں تو پھر ہمارے معاشرے کا بھی تو حق ہے. اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی, اچھے کاموں میں تعاون کرو. کچھ سپورٹ نہیں ہوں کرنے والے بھی ہوتے ہیں. مطلب ہے پیسہ ہونا بڑی بات ہے, لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر شخص ایسے کام بھی مینج کر لے. مینجنگ کی صلاحیت اللہ نے ہمیں دے دی ہے, پیسے کی صلاحیت اللہ نے افراد کو دے دی ہے. تو پیسے والے ہمیں پیسہ دیں, جگہ والے ہمیں جگہ دیں. انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صدقہ جاریہ بنے گی. دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروجیکٹ کو جو آپ کے چل رہے ہیں, جو آپ کے ذہن میں جلد از جلد ایسے وسائل پیدا کر دے, ایسے لوگ پیدا کر دے جو یہ جلد از جلد کمپلیٹ ہو جائیں اور اس کی بھی سروس شروع ہو جائے. باقی جو آپ کی سروسیں شروع ہیں اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے اگر کوئی پیغام دینا ہو تو وہ آپ ریکارڈ کروا لیں. ناظرین کو پیغام نہیں, میری عرض یہ ہے. جی میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ انسان کو جو اپنی زندگی ہے, زندگی کے زندہ ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. یعنی جب تک آپ زندہ ہیں آپ اس معاشرے کو بتائیں کہ میں زندہ ہوں. ٹھیک ہے, ان کو آپ کی زندگی کا پتہ تب چلے گا جب آپ کسی روتے ہوئے کے آنسو پوچھ دیں گے, سبحان اللہ, جب آپ کسی ننگے سر کا سر ڈھانپ دیں گے, جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں گے, جب کسی بھٹکے ہوئے کو صحیح رستے پر لے آئیں گے. ٹھیک ہے, جب آپ کسی کا دکھ دور کر دیں گے نا, جب آپ کسی کا دکھ دور کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے دیا. ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہیں کوئی غرض نہیں ہے کسی کے دکھ سے, سکھ سے, کسی کی پریشانی سے, وہ بھی تو زندگی گزار کے جا رہے ہیں. وہ حضرت موانی نے کہا تھا کہ چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں, زندگی کشف و کرامات نظر آتی. یعنی لوگ ہیں مردے, احساس کوئی نہیں. زندگی احساس کا نام ہے. اگر آپ نے کسی ایک شخص کے لیے بھی زندگی آسان کر دی, ٹھیک ہے نصیر بھائی, آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس وقت ایک کوئی غریب یا کوئی امیر بھی کر لیں, حادثہ ہوتا ہے اور وہ بیچارہ سڑک پہ پڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی گھڑی اتارنے والے, اس کی انگوٹھی اتارنے والے اور اس کے پرس نکالنے والے لوگ تو ہوتے ہیں, اس ہاسپٹل پہنچانے والا کوئی نہیں, اور وہ لوگوں کے ہجوم میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان میں میرا غمخوار کون ہے. وہاں پہ اگر مکرم ایمبولینس پہنچ جائے تو زندگی کی تھکاوٹ اتر جائے. کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو جو بے آسرا پڑا ہوا تھا اس کو آسرا دے دیا. اور اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ بڑا ظاہری بات ہے. آپ خود عالم دین دیکھیں, خدا کی ذات ہے, ہمارے بچے ہوتے ہیں نا جی, تو ہمارے یہاں کوئی اگر مہمان آئے تو ہمارے بچوں کو 100 روپیہ دے دینا. یقین کر جائیں ہمارے اندر اتنی غیرت ہے, ہم کہتے ہیں کہ جب بھی اس کے گھر گئے نا ہم 100 روپے کا فروٹ لے جائیں گے اور 100 روپے اس کے بچوں کو ڈبل کریں. یعنی اس نے اگر 100 دیا تو ہم انسان ہو کے اتنی غیرت اور خودداری رکھتے ہیں. پروردگار کسی کا سودا ادھار نہیں رکھتا. وہ جب دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ محتاج ہو کے, ضرورت مند ہو کے, محدود ہو کے میری مخلوق پہ یہ خرچ کر رہا ہے تو وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. وہ ادھار نہیں رہنے دیتا. آپ جس وقت اس کے رستے میں 200 خرچ کرتے ہیں نا, یہ 500 کرتے ہیں, تو وہ بڑا خوددار ہے. وہ کہتا ہے تم نے 500 دیا ہے نا, 7 گنا سے لے کے 700 گنا تک میں دوں گا. جس کے لیے چاہے اس سے بھی اضافہ, وہ بھی مطلب آگے. ہاں جی, دنیا میں ہی دوں گا. تو وہ ادھار نہیں رہنے دیتا. اور جو یہ تو انسان ہے نا, میں کہتا ہوں جو کیڑے مکوڑے, کتے, کبوتر, یہ جو جاندار ہیں, جو ان کو بھی دانا روٹی پھینکتا ہے نا, پروردگار اس سے بھی محروم نہیں کرتا. اور انسانوں کو تو انسانوں کی طرح معاملہ کرنا چاہیے. تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے دست و بازو بنے, ہمارے کام کو دیکھیں. اگر آپ کو پسند آئے ہمارے ساتھ شریک سفر ہوں, اپنے کسی نام سے کوئی پروجیکٹ کرنا چاہیں, ہم 24 گھنٹے حاضر ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو مینج کر کے دیں گے. لیکن اپنی زندگی مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کر کے ہی جائیں. یہ جو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں یار یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہوتا, ایسا ہونا چاہیے. نہیں, ایسا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے ہونا چاہیے, لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایسا ہونے کے لیے پریکٹیکلی کیا کیا.
शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाए। एक शम्मा पूरी रात को नहीं उजाला कर सकती, लेकिन कम अज कम जहाँ पे होगी 4x4 तो करेगी। बिल्कुल ऐसे ऐसे, वाह जी वाह, क्या खूबसूरत बात की है। नाजरीन इकराम, हमारे साथ मौजूद थे मुकर्रम वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद नवाज लक साहब। बड़ी खूबसूरत अंदाज में अपने जो है फाउंडेशन के हवाले से और अपने प्रोजेक्ट का तारुफ करवा रहे थे। नाजरीन, इंसान का मकसद भी यही है कि वो दूसरों के काम आए। अपने गिरदो नवा में रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना है, इसकी बरकत से इसमें जो बरक़ात और जो तजल्लियात का ज़हूर हो रहा है आप पर, उसकी बरकत से अपने गिरदो नवा में लोगों को देखिए। जो दुखी इंसान हैं उनकी मदद कीजिए, जो बेसहारा हैं उनको सहारा दीजिए, जो भूखे हैं उनको खाना खिला दीजिए, जो प्यासे हैं उनको पानी पिला दीजिए। यकीन माने अल्लाह की बारगाह में ये बहुत बड़े जो है वो अजर का बाइस है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।